عبداللہ بن سبا یمنی تھے، یہودی نسل کے تھے. ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ اسلام ترقی کیوں کر رہا ہے، رکاوٹ ڈالو. مدینہ منورہ آئے، وہاں بات یہ چھڑی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد ابی عثمان، یہ ایک بھی خلافت کے مستحق نہیں. خلافت کے مستحق تو حضرت علی. تھوڑی سی بات جو بظاہر تھوڑی لگ رہی تھی، لیکن یہ وہ در حقیقت اسلامی حکومت کو آگ لگانے والی بات تھی. مسلمانوں نے ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا، نکل جاؤ یہاں سے، فساد نہ پھیلاؤ. اللہ جل جلالہ کو فساد پسند نہیں ہے. نکل گئے مدینہ منورہ سے، او مصر میں جائے، وہاں پر بیٹھے، لوگوں سے خطاب کرتے رہے، تقریریں کرتے رہے کہ لوگوں یاد رکھو خلافت کے مستحق صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوئی نہیں. 400 بندوں پر مشتمل ایک جماعت تیار کر دی. 400 ہوتی بھی مسلمان، 400 مسلمان تیار کیے. جو کام یہود و نصارہ نہیں کر سکتے وہ مسلمانوں سے کرواتے کہ تم کرو، کہ تم کرو. 400 مسلمان تیار کیے اور ان کو بھیجا مدینہ منورہ، جاؤ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی مسند سے ہٹاؤ اور علی کو وہاں بیٹھاؤ. لوگ آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن، ذی الحج کا مہینہ شروع تھا، خطبہ دے رہے ہیں. ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا عثمان خطبہ بند کر دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری رکھا. دوسرا اٹھا، کہا خطبہ بند کرو، جاری رکھا. تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھا، 400 بندے کھڑے ہو گئے. ایک آدمی نے پتھر مارا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ماتھے پر، وہ لگا، گر گئے، زخمی ہو گئے. کہا بند کرو خطبہ، ہم آپ کے خطبہ نہیں سن سکتے. وہ محمد رسول اللہ کی لاٹھی جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، 2 آدمی اٹھے، زبردست سے ان سے لیا اور لاٹھی کو توڑ ڈالا. انہوں نے اس بات کا لحاظ بھی نہیں رکھا کہ اسی لاٹھی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. یہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ کی مبارک لاٹھی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں رکھا. 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا. ایک عجائب عالم تھا. لوگوں نے زخمی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لے کے گئے. باغیوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا. اب جب گھر کا محاصرہ ہو گیا، پورے گھر کا محاصرہ ہو، جواب تو گھر کا محاصرہ ہوا. محاصرہ ہونے کے بعد وہاں پر انہوں نے، باغیوں نے اعلان کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کوئی پانی نہیں لے کے جائے گا. وہ عثمان غنی جس نے 20,000 درہم ایک یہودی کو دیے اور اس سے کنواں خریدا پیر روما، کہا اس کے پاس کوئی نہیں جائے گا، کوئی پانی عثمان کو نہیں دے گا. 20 دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیاس برداشت کیا. آن کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پوچھا عثمان، بھوک تو لوگ برداشت کر سکتے ہیں لیکن پیاس کا میں نے برداشت نہیں، آپ کیسے برداشت کرتے ہو؟ عثمان غنی نے فرمایا جب بھوک لگتی ہے تو نماز پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. لیکن پیاس مجھے کافی پیاس ہے، اے علی میرے لیے پانی کا انتظام کر دو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پانی کا مشکیزہ بھر کر لا رہے ہیں. جب باغیوں نے دیکھا کہ یہ مشکیزہ لے کے جا رہے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کے لیے تیر مارا، وہ مشکیزہ پھٹ گیا اور سارے کے سارے پانی میں سے ایک قطرہ بھی باقی نہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہ آپ نے اندر جانا نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر سے دستار مبارک اتار کر
اس کے پاس بھیجا اور کہا پانی میں لے کے آیا تھا، میں خود بھی حاضر ہو رہا تھا، لیکن یہ باغیوں نے مجھے روک دیا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے، حضرت حسن و حسین کو بھیجا، کہا جاؤ اپنے چچا حضرت عثمان کا پہرا دیا کرو، چوکیدار بن جاؤ عثمان کے، باغی ان کو قتل کرنے کے درپے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین آئے، پہرا دیا، وقت گزرتا گیا، 37 دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پانی بھیجنے کی کوشش کی، باغیوں نے پھر روکا۔ اب 40 دن پورا ہو گئے، عثمان غنی کے پاس نہ کوئی پانی نہ کوئی کھانے کا بندوبست، گھر میں صرف اور صرف 2 بندے، ایک حضرت عثمان اور ایک ان کی بیوی نائلہ، اور کوئی نہیں، دروازے پر 2 چوکیدار، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ 40 دن بعد باغیوں نے مشورہ کیا، وہ جانچ واپس آنے والے ہیں، اگر وہ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے تو پھر ہمارے خیر نہیں۔ اسی دوران حضرت علی کے فرمایا عثمان آپ اجازت دے دو، باغیوں کے ساتھ ہم جہاد کر دیں گے، 400 بندوں کو ہم یہاں قتل کر دیں گے۔ عثمان نے فرمایا مجھے محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا عثمان اللہ نے جو تجھے قمیص پہنائی ہے، لباس پہنائی ہے، اس کو کبھی نکالنا نہیں، میں خلافت چھوڑنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں۔ باقی بات یہ ہے کہ باغیوں کو قتل کرنا، انہوں نے مجھے قتل نہیں کیا تو میں کیوں اس کا حکم دے دوں کہ ان کو قتل کروں؟ انہوں نے تو ابھی مجھے قتل بھی نہیں کیا۔ میں محمد رسول اللہ کے مدینہ کو مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ ابو موسیٰ اشعری آئے، یہی رونا اس نے بھی رویا، عثمان اجازت دے دو ہم ان کے خون سے مدینے کو رنگین کر دیں گے۔ عثمان نے فرمایا میں محمد رسول اللہ کے پاس جاؤں گا، میں محمد رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ مدینے منورہ کو میں نے کس عالم میں چھوڑا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے عثمان نے ایک جان بچانے کے لیے 400 جانوں کو قتل کر دیا۔ میں نہیں چاہتا ہوں جب تک انہوں نے مجھے قتل نہیں کیا ہے اس وقت تک میں کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ باغی بار بار آتے گئے اور کہا خلافت چھوڑ دو، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے۔ عثمان نے کہا مجھے محمد رسول اللہ نے کہا تھا خلافت چھوڑنا نہیں۔ 40ویں دن صبح اٹھے، اپنی بیوی نائلہ سے کہا نائلہ میرے لباس مجھے دے دو، دھوتی مجھے دے دو، میں نے نئے لباس اور اچھا لباس سے بھی کم کرنا ہے، میں نے آج دنیا سے جانا ہے۔ حضرت نائلہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا ابھی میں خواب سے اٹھا اور میں نے خواب میں دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں رفقا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے کہا عثمان 40 دن ہو گئے کہ آپ کا روزہ ہے، آج آؤ ہم آپ کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، آج آپ آؤ ہم آپ کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اسی دوران باغی گھر میں دیوار پلان کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ایک باغی کا نام مالک تھا، اس نے عثمان کو داڑھی سے پکڑا اور کہا عثمان 82 سال کے بوڑھے کو معاف نہیں کیا، پوری زندگی دین و اسلام کی خدمت کی، اپنے مال کو دین و اسلام کے اوپر لٹایا، کسی بات کا انہوں نے لحاظ نہیں رکھا۔ 82 سال کی بوڑھے کو داڑھی سے پکڑ کر کہا چھوڑ دو حکومت۔ عثمان نے کہا مجھے محمد رسول اللہ نے منع کیا ہے، چھوڑنا نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کنانا ایک باغی تھے، وہ آئے، ان کے ہاتھ میں لوہے کا ایک سلاخ تھا، سر پہ مارا، زخم ہو گئے، حضرت عثمان گر گئے۔ عمر ایک باغی تھے، وہ آگے بڑھے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو کاٹنے کے لیے اس نے تلوار چلایا۔ نائلہ نے اپنے انگلیاں پکڑ کہا کیا کرتے ہو، کس کو قتل کر رہے ہو ظالمو؟ کسی چیز پر تو تمہیں ترس آنے چاہیے۔ وہ بندہ محمد رسول
रसूल अल्लाह ने एक के बाद दूसरी बेटी उनके निकाह में दी थी, सारे जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ की, सारे जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत की, 83 साल के बूढ़े को ज़बह कर रहे हो। उस जालिम ने इस उंगलियों को न देखा और तलवार चलाई, उसकी उंगलियां कट गई। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मंजर देखकर उनको 3 बद्दुआएं दी। कहा खुदा तेरे दोनों हाथों को काट दे, खुदा तेरे दोनों पांव को काट दे, खुदा तुझे जहन्नम में दाखिल कर दे। ये 3 बद्दुआएं अमर को दी और अमर ने उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को ज़बह कर दिया। वाहिद तने तन्हा एक बीवी नाइला उनके पास घर में मौजूद और कोई नहीं, अपने घर के दीवार के ऊपर चढ़ी ऐलान किया, लोगों उस्मान को शहीद कर दिया गया है। मदीना मुनव्वरा में यह खबर फैली, सारे तरफ से बस रोने की रोनी और किसी की कोई बस की बात नहीं, सारे लोग बेबस बैठे हुए हैं। होता इस तरह है कि गम आ जाता है तो लोग रिश्तेदार चले जाते हैं, उनको दिलासा देते हैं, तसल्ली देते हैं, ताज़ियत करते हैं। आते नाइला कहती है, एक सुबह जुम्मे के दिन 10 बजे मेरे खावन आते उस्मान को मेरे सामने कत्ल किया गया और मेरी उंगलियां कट गई। मैं इंतजार करती रही कि कोई आ जाएगा और कोई भी आ जाएगा और मुझे तसल्ली दे देगा। एक दिन गुजर गया, कोई नहीं आया, दूसरे दिन, तीसरे दिन कोई नहीं आया। उस्मान मेरे सामने जख्मी हालत में ज़बाशुदा है और लाश है, पड़े हुए हैं। मैं कमरे में दाखिल हुई कि कोई कपड़ा देख लूं और हज़रत उस्मान को छुपाऊं ताकि ऊपर से कपड़ा तो पड़ा हुआ हो। घर में सारा सामान जलाया था बदबख्तों में, कोई सामान बाकी नहीं था। मैंने अपने सर से दुपट्टा उठाया, खुद नंगे सर, और हज़रत उस्मान के ऊपर दुपट्टा रख दिया। बागियों को मालूम हुआ कि उस्मान के ऊपर दुपट्टा है। एक बागी ने दुपट्टा ले लिया और खींच लिया ऐसे और उस्मान के मुंह पे तबांचा मारा। 3 दिन के मरे हुए को तबांचा मारा। वो उस नफरत से इतने भरे हुए थे। ऐलान किया कोई उस्मान का जनाजा नहीं उठाएगा, कोई उस्मान के घर नहीं जाएगा, कोई उस्मान को दफन नहीं करेगा। 3 दिन गुजरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर के दीवार पे चढ़ी और ऐलान किया, लोगों अगर आज उस्मान का जनाजा नहीं होता, मैं नंगी सर होकर मदीना की गलियों में घूमूंगी। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, लोगों याद रखो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हरम है, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ौजे मोहतरमा नंगी सर बाहर निकली, आसमान से तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसेंगे। बाकी घबरा गए और उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ 4 आदमी जाए और उस्मान का जनाजा उठाए। 4 आदमियों के अलावा कोई नहीं जा सकता है। हज़रत अली गए, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और मोहम्मद इब्न तलहा, 4 आदमी गए और उन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर से उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लाश उठाया। शहीद थे और खून में रंगीन थे, गुस्ल देने की जरूरत नहीं थी। जब लेके आए जन्नतुल बकी में दफनाने के लिए, वहां पर बागी खड़े थे। कहा जन्नतुल बकी में इसको नहीं दफनाएंगे, बाकी जहां उनको दफनाना चाहते हो दफनाओ। आगे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का बाग था जन्नतुल बकी से आगे, तो उसे बाग में लेके गए और उसे बाग के उस कोने में दफनाया जो कोना जन्नतुल बकी के करीब था। आज ही उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का कब्र जन्नतुल बकी के बिल्कुल बीच में आया, बिल्कुल बीच में। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला के पांव में उनको जगह मिल गई। ये जन्नतुल बकी अल्लाह जल्ल जलालहू ने इतने वसअत दी, वो पूरा की पूरा हज़रत उस्मान का बाग पूरा जन्नतुल बकी बन गया।